بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علم لدنی کا تعلق اللہ کی رضا اور منشا سے ہے۔ علم لدنی ایک ایسی طاقت ہے جو جسے حاصل ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام حجاب اٹھا دیتا ہے اور وہ انسان ان تمام رازوں کو دیکھ سکتا ہے جو عام نظریں نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن ایک حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ علم لدنی کے متعلق قرآن پاک میں ایک مشہور واقعہ تحریر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہماری اس دنیا میں آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہ آئی۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ ہمارا ایک بندہ معجم البحرین کے مقام پر ہے جو آپ سے زیادہ بڑا عالم ہے، اور اس کا نام خضر ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے آپ کے اس بندے سے ملاقات کرنی ہے تاکہ اس عالم سے مزید علم سیکھا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خضر سے ملاقات اسی صورت میں ہوگی کہ آپ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لیں اور اپنا سفر شروع کر دیں۔ جس مقام پر وہ مچھلی گم ہو جائے گی اسی مقام پر خضر سے ملاقات ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے قریب پہنچے تو آرام کے لیے وہاں کچھ دیر بیٹھ گئے تو آپ کو نیند آ گئی۔ اسی لمحے وہ مچھلی ٹوکری سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ جس مقام پر وہ مچھلی گئی وہاں پانی ساکت ہو گیا اور ایک راستہ کھل گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وہی راستہ ہے جہاں ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوگی۔ آپ اس راستے پر چلنے لگے۔ کچھ دیر چلے تو سامنے دیکھا کہ ایک چٹان پر سفید چادر لپیٹے ایک شخص کھڑا ہے۔ یقیناً وہی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ ممکن نہیں کیونکہ آپ صبر نہ کر پائیں گے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تو آپ راضی ہو گئے اور کہا، میری ایک شرط ہے کہ جب تک آپ میرے ساتھ سفر میں رہیں گے میرے کسی معاملے میں نہیں بولیں گے، لیکن اس کے بعد میں آپ کو تمام حقیقت سے آگاہ کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً شرط کو مان لیا اور وہ دونوں ساحل سمندر کے راستے پر چل پڑے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ایک ملاح لوگوں کو کشتی پر سوار کر رہا تھا۔ جب ملاح نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لہٰذا اس ملاح نے آپ دونوں سے پیسے لیے بغیر ہی اپنی کشتی میں بٹھا لیا۔ کشتی آہستہ آہستہ اپنے سفر پر رواں دواں تھی کہ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کی ایک تختی کو توڑ دیا جس سے کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ حالانکہ اس ملاح نے ہمیں اتنی عزت دے کر اپنی کشتی میں بٹھایا تھا اور بدلے میں آپ نے اس کی کشتی توڑ ڈالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر پائیں گے۔
اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے معافی مانگی کہ میں آپ کی شرط بھول گیا تھا۔ کچھ دیر بعد کشتی ایک ساحل کے کنارے پہنچی تو دونوں حضرات وہاں سے نکل کر آگے چل دیے۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے اور وہ دونوں بے حد تھک چکے تھے، لہٰذا آپ دونوں اس گاؤں میں رہنے والوں کے دروازے پر گئے اور درخواست کی کہ انہیں وہاں کچھ دیر رہنے کے لیے پناہ دے، لیکن اس گاؤں کے لوگ اتنے برے تھے کہ انہوں نے مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی بجائے انہیں دھتکار دی۔ جب وہ دونوں نا امید ہو کر اس گاؤں سے جانے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک پرانا مکان دیکھا جس کی دیوار گرنے ہی والی تھی، لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام نے بڑی محنت سے اس دیوار کی مرمت کر کے اسے ٹھیک کر دیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گاؤں والوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کی اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر پائیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے حد شرمندہ ہو کر چپ کر گئے۔ اس کے بعد دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے کہ راستے میں انہیں ایک بچہ نظر آیا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے غور سے اس بچے کو دیکھا، اسے پکڑ کے لائے اور اسے مار دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے حد غصے میں آ گئے کہ آپ نے ایک معصوم بچے کو کیوں مار دیا۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر پائیں گے، لہٰذا اب میرا اور آپ کا راستہ الگ الگ ہے، لیکن جو سوال آپ کے ذہن میں گھوم رہے ہیں پہلے میں ان کی وضاحت دے دیتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اس کشتی کی تختی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملاح ایک ایسے راستے سے گزرنے والا تھا جہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی اور وہ وہاں سے گزرنے والی ہر کشتی کو ضبط کر لیتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے ملاح کی کشتی ٹوٹی ہوئی دیکھی تو اس نے سوچا کہ اس کشتی کو ضبط کرنا بیکار ہے، لہٰذا اس نے اس ملاح کی کشتی نہیں لوٹی اور اس غریب کا روزگار بچ گیا۔ اور وہ دیوار جس کو میں نے گرنے سے بچایا، اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے جو کہ 2 یتیم بھائیوں کی ملکیت ہے۔ ان بچوں کے باپ نے خزانے کو اس دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو تمام گاؤں والے اس خزانے کو لے لیتے، لیکن اب وہ خزانہ محفوظ ہے۔ جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو انہیں وہ خزانہ مل جائے گا۔ اور رہی بات اس بچے کی جسے میں نے قتل کیا، تو وہ بڑا ہو کر بے حد ظالم اور بدکار شخص بننے والا تھا اور اپنے والدین کے لیے مصیبت بننے والا تھا، لہٰذا اللہ کے حکم سے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایک نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ یہ اللہ پاک کا حکم تھا، اسی لیے میں نے سر انجام دیے۔ اس وقت اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو مزید ایسی چیزوں کو دیکھتے جس میں اللہ تعالیٰ کی بے مثال حکمت پوشیدہ تھی۔ ناظرین، حقیقت میں اس کو علم لدنی کہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا ہوا تھا۔